سادات قرآن اکیڈمی کے آفیشیل پیج پر میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عمر ریاض۔ آج ہم قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اس گائے کا ذکر ہے جسے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو گائے کو چونکہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ تو اس سورت سے ہم آج قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی آیت الف لام میم۔ الف لام میم کے بارے میں متفقہ علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے متعلق صحیح معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اس کے صحیح معنی اور مفہوم تک آج تک دنیا میں کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، لیکن بعض علماء کرام نے اپنی کوشش کر کے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ الف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس قرآن کریم کو آسمانوں سے زمین پر بھیجنے والے، اور لام سے مراد اس قرآن کریم کو آسمانوں سے لے کر زمین تک آنے والے جبرائیل امین ہیں، اور میم سے مراد اس قرآن کریم کو جن تک پہنچایا گیا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ لیکن پھر بھی اکثر اور جمہور علماء کرام کی یہی رائے ہے متفقہ کہ ان حروف مقطعات کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، انسانوں کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ اور ہم سب کو یہی حکم ہے کہ بھئی ان حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے اس کے معنی کو پوشیدہ رکھنے کی کہ ایک مفسر قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری تفسیر لکھ لیتا ہے کئی جلدوں پر مشتمل، لیکن وہ اپنی قرآن کی تفسیر کا آغاز اپنی جاہلیت کے اقرار پر کرتا ہے کہ جی اس قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے، پوری کی پوری تفسیر کرنے سے میں عاجز ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ شروع میں لکھ لیتا ہے الف لام میم کے نیچے اللہ اعلم بمرادہ، الف لام میم کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو معلوم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی نہ ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح فرمایا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں انسان کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، تو وہ اس کتاب کے آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو ہمیں اطلاع دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ جی اس قرآن کریم کے اندر کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک باریک اشارہ ہمیں یہ بھی مل گیا کہ قرآن کریم کے اندر شک کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دراصل یہ کتاب تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جیسے آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو انسانیت کے اندر
جو ماننے والے ہیں وہ بھی آ گئے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی آ گئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو دراصل سب کے لیے ہے، لیکن جو اس کتاب کو سمجھ کر اس پر ایمان رکھ کے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اصل ہدایت کا راستہ اسی کو ملے گا۔ آگے فرمایا تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کون سے لوگ ہیں؟ متقین کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور اسی طرح نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت متقین کی ذکر کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے، اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفات میں جو پہلی صفت ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر انسان کی پوری ایمانیات آ گئی۔ یعنی قرآن کریم کی الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ اس کے اندر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ کرام نے جو ہم تک پہنچایا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آج سے 1400 سال قبل نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ تو فرمایا کہ متقین کی صفات کو ذکر کی، اور باریک اشارہ یہ بھی ہمیں مل گیا کہ آپ نے اگر متقی بننا ہے تو آپ نے بھی ان صفات پر عمل کرنا ہوگا، غیب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ بھئی ہم نے مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونے کو نہیں دیکھا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ پیغام دے دیا، تو ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے تحقیق نہیں کرنی، ہم نے اس کو آزمانا نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد کچھ لوگ جنت جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ کچھ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم کی آگ اور جنت کے باغات اور جنت کی نعمتوں کا ذکر، یہ سب کچھ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھنا یہ متقین کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیں ایک باریک اشارہ یہ بھی مل گیا کہ آپ نے اگر متقین بننا ہے، آپ نے اگر اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ نے بھی غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ آگے فرمایا دوسری صفت متقین کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی جتنی بھی جانی عبادات ہیں وہ اس کے اندر آ گئی۔ یعنی ایک انسان سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے سردی کی راتوں میں اٹھ کر نماز کے لیے جاتا ہے، اسی طرح وہ شدید گرمی کے موسم میں حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سعی بین الصفا والمروہ کرتا ہے، اسی طرح دیگر تمام افعال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر انسان کی وہ تمام جانی عبادات آ گئی جن کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو اس میں بھی مسلمانوں کو یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی متقین بننا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، تو آپ نے بھی غیب پر ایمان لانے کے بعد نماز کو قائم کرنا ہوگا اور اپنی جانی عبادات کے لیے اپنی جان کو حاضر کرنا ہوگا، اپنے جان کو پیش کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا متقین کی تیسری صفت کو ذکر کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں انسان کی پوری یعنی کہ مالی عبادات آ گئی۔ انسان اپنے مال کے اندر کتنا نکال کے خرچ کرتا ہے،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری تشریح بتا دی کہ جی اگر جو نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ کے نصاب کا، اس پہ اگر سال گزر جائے وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اسی طرح کوئی اگر کسی کو دیکھے کہ کوئی بغیر کھانے کے رہ گئے تو اس کو کھانا کھلائے، یا کسی مسلمان بھائی کو اس کے جو ہے نا مال کی ضرورت ہے، جیسے آج دنیا میں ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو ہماری امداد کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر متقین بننا ہے، ہم نے اگر تقوی حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم نے ان 3 صفات کو اپنانا ہوگا: غیب پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اس میں ایک باریک اشارہ ہمیں یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ مومن کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسے سخی ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اس کتاب پر انہوں نے یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اسی طرح یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو آپ سے قبل انبیاء پر اتاری گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحیفے جو اتارے گئے گزشتہ انبیاء پر، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک باریک سا اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے انبیاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نئی رسالت لے کر اور نیا دین لے کر دنیا میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جو ایمان رکھتے ہیں جو کتاب آپ پر اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی اور جو آپ کے بعد آئیں گے اس پر اتاری جائے گی، بلکہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اسی طرح آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی اس کو آخرت کی زندگی کہا گیا۔ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی آنکھیں دوبارہ کھولی جائیں گی، اس کے بعد فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ فرمایا کہ اس آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں اشارہ مل گیا کہ اگر ہم نے اپنے رب سے ہدایت حاصل کرنی ہے، ہم نے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو پھر ہم نے بھی تقوی حاصل کرنا ہوگا، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم نے غیب پر ایمان رکھنا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا، اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔